بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مریم نواز نے اس وقت براہ راست حملے شروع کر دیے ہیں اداروں کے اوپر، اور سب سے پہلا حملہ کیا تھا مریم نواز نے عدلیہ کے اوپر، اس کے بعد مریم نواز نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر حملہ شروع کر دیا ہے۔ اب مریم نواز کے یہ جو حملے ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ شریف خاندان کو وہ NRO نہیں مل رہا، شریف خاندان کو وہ ڈیل نہیں مل رہی، شریف خاندان کو وہ پیکج نہیں مل رہا جس کی یہ لوگ کوشش کر رہے تھے، اور پچھلے کافی عرصے سے جس مقصد کے لیے یہ حکومت میں آئے تھے۔ حکومت میں آنے کا ان کا مقصد کیا تھا؟ یہ تو صاف ظاہر ہے، واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ حکومت میں آنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے حکومت میں آنا ہے، ہم نے NRO لینا ہے، اپنے کیسز معاف کروانے ہیں۔ جو شہباز شریف کے اوپر اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے کیس ہیں، حمزہ شہباز کے اوپر، سلمان شہباز کے اوپر، مریم نواز کے اوپر، اسحاق ڈار اور نواز شریف کا کیس ابھی بھی پھنسا ہوا ہے۔ نواز شریف کو ڈیل اور پیکج نہیں مل رہا، اس وجہ سے بار بار مریم نواز ایک ہی نعرہ لگاتی ہے کہ جتنی دیر تک عدلیہ کا ترازو، اس کا پلڑا برابر نہیں ہوگا، پلڑے میں انصاف برابر نہیں ہوگا، اتنی دیر تک انتخابات ملک کے اندر نہیں ہوں گے۔ اب مریم نواز یہ جو بات کرتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب آپ نے سمجھنا ہے۔ مریم نواز یہ چاہتی ہے، یا مریم نواز کی یہ ڈیمانڈ ہے، اور مریم نواز یہ کہتی ہے کہ جو اس ٹائم حالات بنے ہوئے ہیں، ان حالات میں عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے، عمران خان کو کسی طرح سے نااہل کیا جائے، عمران خان کے اوپر پرچے مقدمے کیے جائیں، اور عمران خان کو اتنی دیر تک جیل سے باہر نہ آنے دیا جائے، جیل میں رکھا جائے جتنی دیر تک ملک میں الیکشن نہیں ہو جاتے۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ نواز شریف کو واپس بلایا جائے، نواز شریف کو NRO دیا جائے، نواز شریف کو ڈسکوالیفائی جو کیا گیا اس کو ختم کیا جائے، اور پوری ڈیل دی جائے، پورا NRO دیا جائے، تاکہ پاکستان کے اندر نواز شریف آئے، الیکشن ہوں، اس کے بعد ہم الیکشن اناؤنس کر دیں۔ جیسے ہی عمران خان جیل میں جائے، ڈسکوالیفائی ہو، ہم الیکشن اناؤنس کر دیں، نواز شریف واپس آئے پاکستان کے اندر، اس کے لیے راستہ ہموار ہو، وہ یہاں پر دندناتا پھرے، اور دندناتا ہوا پرائم منسٹر ہاؤس میں چلا جائے۔ اب مریم نواز کا یہ جو ترازو کو برابر کرنے کا کہتی ہے کہ برابر کا انصاف ہونا چاہیے، اور عمران خان کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے، ان کی یہ ڈیمانڈ ہے، ان کی یہ خواہش ہے، یہ خواہش ہی رہے گی، یہ اب کبھی نہیں پوری ہوگی۔ اب مریم نواز نے براہ راست کس کے اوپر حملہ شروع کر دیا ہے؟ عدلیہ کے اوپر۔ اب سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بارے میں مریم نواز نے بہت زیادہ گالیاں دینا شروع کر دی ہے، اور ثاقب نثار کا ٹیلی فون ہیک بھی ہو گیا ہے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار ایک دم منظر عام پر آئے ہیں، ایک دم سے، اور انہوں نے بڑے اہم ترین انٹرویوز دیے، بہت اہم ترین، اور اس میں بڑی اہم ترین باتیں کی۔ سب سے بڑی جو بات کی ہے ثاقب نثار نے، وہ یہ کہ میرا ٹیلی فون ہیک ہو گیا، میرا ٹیلی فون جو ہیک ہوا ہے اس میں سے اب میری آڈیو ویڈیوز نکلنی ہے، اور یہ مریم نواز بتا چکی ہے کہ میرے پاس ہر شخص کی جو امپورٹنٹ پوسٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور اس وقت یہ مریم نواز نے اعلان کیا تھا جن دنوں میں ثاقب نثار چیف جسٹس تھے، ان دنوں میں مریم نواز نے کہا تھا کہ میرے پاس ٹاپ کے ججز کی، چیف جسٹس تک کی ویڈیوز موجود ہیں۔ اب یہ آڈیو ویڈیوز جو ثاقب نثار کی ہیں وہ لیک ہونی ہے، اور انہوں نے اپنا مقصد پورا کرنا ہے۔ اب ثاقب نثار نے ایک بات کی ہے کہ میں نے صادق اور امین جو عمران خان کو ٹائٹل دیا تھا، وہ صرف اپنے کیس میں دیا تھا، باقی تمام کیسز کے اندر ان کا کام ہے، باقی تمام کیسز وہ جانے اور عمران خان جانے۔ اب انہوں نے اس بیان کو ٹوسٹ کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ثاقب نثار نے تو آج تک عمران خان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا ہی نہیں، اب یہ اس کو ٹوسٹ کر رہے ہیں، اس کو اب لنک کر رہے ہیں یہ لوگ موجودہ عدلیہ کے ساتھ، موجودہ عدالت کے ججز کے ساتھ۔ موجودہ عدالت کے ججز کے اندر ان سب کے نون لیگ، PDM، شریف خاندان، زرداری خاندان، ان کے جو مسائل ہیں دو ججز کے ساتھ ہیں، جس کے اندر ایک جسٹس اعجاز الاحسن ہے اور دوسرا جسٹس مظاہر علی نقوی۔ دونوں کے ساتھ مسئلہ ہے، کیونکہ دونوں حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، دونوں آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، یہ لوگ ان کے خلاف ہیں۔ یہ PDM والے شریف خاندان، خاص طور پر مریم نواز اور نواز شریف، یہ دونوں اس کے خلاف ہیں، دونوں ججز کے خلاف ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ ثاقب نثار کے اوپر بات کرتے ہیں، حالانکہ جو بینچ بنا تھا جس کے اندر سزا ملی تھی، ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا نواز شریف کو، اس بینچ کے اندر تو ثاقب نثار تھا ہی نہیں،
اس بینچ کے اندر تو ثاقب نثار کا نام و نشان تک نہیں تھا، اس کو کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے؟ اب عدلیہ کے اوپر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، دوسرا ٹارگٹ کیا گیا ہے جنرل فیض کو۔ جنرل فیض کو ٹارگٹ کر کے یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ اب بار بار مریم نواز کی جانب سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ تو کورٹ مارشل اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو آپ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اداروں کو کہیں، آپ یہاں سے بھیجیں، آپ ان سے ڈیمانڈ کریں۔ آپ اس ٹائم ادارے کو ہیڈ کرتے ہیں، آپ اپنی ڈیفنس منسٹری کو کہیں، خواجہ آصف کو کہیں جو ڈیفنس منسٹر ہے، کہ وہاں پر کورٹ مارشل کروایا جائے جنرل فیض حمید کا۔ پھر آپ کے پر جلیں گے وہاں پر، آپ کو سمجھ نہیں آنی کہ پھر ہم اس ڈیمانڈ کا کیا کریں، آگے جائیں یا پیچھے جائیں۔ جس طرح سے ان لوگوں نے ووٹ کو عزت دلوانی تھی، جس طرح سے ان لوگوں نے مجھے کیوں نکالا کہ پوری راٹ لگائی تھی، پورا نعرہ لگایا تھا، اور انہوں نے ووٹ کو عزت دلوانی تھی، آخرکار بوٹ چاٹنے پہ آگے، آخرکار انہوں نے بوٹ پالش کیے، شہباز شریف نے بھی بوٹ پالش کیے، بوٹ پالش کرنے کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں کہ ان کی حکومت آئی ہے اور ان کو تھوڑا بہت NRO ملا ہے، تھوڑے بہت ان کے کیسز معاف ہوئے ہیں، نہیں تو یہ بھی نہیں ہونا تھا۔ اب یہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر۔ دیکھیں اس وقت ان کی ٹانگیں کانپ گئی تھیں، جس وقت ان لوگوں نے مشرف کا ٹرائل سٹارٹ کیا تھا، ان کو سمجھ آ گئی تھی، اس وقت پورے پاکستان کے اندر اس حکومت کے اوپر زلزلہ آ گیا تھا، اور بعد میں ان کو سمجھ آئی، بعد میں ان کو ہوش آیا کہ یہ ہم نے کیا کام ڈال دیا ہے۔ بعد میں پھر مشرف سے جان چھڑوانی پڑی، مشرف کو باہر بھیجنا پڑا، کیونکہ وہ ان کے گلے پڑ گیا تھا۔ تو اگر یہ اس طرح سے مکھیوں کا جو چھتا ہے اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو پھر ان کو لگ پتہ جائے گا، شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید، اور جنرل فیض حمید کا نام کیوں لیتے ہیں؟ گجرانوالہ کا جو جلسہ ہوا تھا اس کے اندر تو جو نواز شریف تھا، نواز شریف نے 2 نام لیے تھے اس جلسے کے اندر، اس ٹائم سٹنگ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا اور سٹنگ DG ISI جنرل فیض حمید کا، اور انہی دنوں میں اس سے تقریباً مہینہ 2 پہلے نواز شریف پاکستان سے ڈیل لے کے، پاکستان سے ڈیل کر کے پاکستان کے اندر ان دونوں کے ساتھ لندن بھاگ گیا تھا، اور یہاں پر یہ ڈیل ہو گئی تھی کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینی ہے۔ اگر یہ اتنے اصول کے پکے ہوتے، اگر یہ جمہوری اور جمہوریت کا یہ رونا روتے ہیں ہر روز، یا یہ ہر روز بات کرتے ہیں آئین اور قانون کی، تو اس وقت یہ کھڑے ہوتے، اس وقت یہ ایکسٹینشن نہ دیتے اور اپنی بات کے اوپر پکے رہتے۔ آج انہوں نے جنرل باجوہ کی تصویر ہٹا دی ہے، اس کے اندر 3-4 ججز ڈال دیے ہیں، جس کے اندر جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس آصف سعید کھوسہ، یہ لوگ ڈال دیے ہیں، اور ایک جنرل فیض ہے۔ تو جنرل فیض کی کورٹ مارشل کی اب بات کی جا رہی ہے کہ اس کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ اگر یہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر کورٹ مارشل نہیں ہوگا، بلکہ مارشل لاء ہی ہو جانا ہے ملک کے اندر ان کو فارغ کر دینا ہے، اس حکومت کو برطرف کر دینا ہے، اس حکومت کو گھر بھیج دینا ہے، اسمبلیاں ڈیزالو کر دینی ہے، اور شہباز شریف کا استعفیٰ آ جانا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں نظر آتا۔ یہ حکومت کو تباہی اور بربادی پہ تو لے آئے ہیں، اب یہ چاہتے ہیں کہ اور زیادہ برباد کر کے، کیونکہ آگے تو ہمیں حکومت نظر نہیں آتی، یہ ان کو اندازہ ہے کہ اب ہماری حکومت تو آنی نہیں، تو عمران خان کی آئے گی، عمران خان کو ہم اس طرح سے پھنسا دیں گے۔